अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ इम्तियाज़ शेख। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में लाहौर में, जहां पर आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिले में एक महफिल का इनकाद किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर लाहौर ने आज एक मिलाद का इनकाद किया है। आज के मिलाद में फील्ड स्टाफ से ही जो लोग होंगे वो नात पेश करेंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आप मेरे साथ रहेंगे, आज का मिलाद आपको दिखाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़ारों दरूद और हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहि सलाम। सिवा तेरे मुश्किल कुशा कौन है, गरीबों का वाली बता कौन है। हज़ारों दरूद और हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहि सलाम। तुझ पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। भर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं, जान या रसूल। रहते हैं इस में आप के अरमान या रसूल। रहते हैं इस में आप के अरमान या रसूल। कुश्ता रोए पाक कनक लूं जो कब्र से, जारी मेरी ज़बान से हो कुरान या रसूल। जारी मेरी ज़बान से हो कुरान या रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। लगल
بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآلہ صلوا علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جی سونا وے خدا نہیں خطا وانو جنو چاہوے اونو عطا کرے ایہو خلق میرے رسول دا سنے گالیاں تے دعا کرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ ہو سلام تجھ پہ آمینہ تیری گود پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ صلو علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ، لا الہ الا
12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہمارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، یہ ہوا یہ فضا
کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا میری جھولی بھی سرکار بھر دو میری جھولی بھی سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے میری جھولی بھی سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں میں کہوں گی ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اچھا آج کل جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے نا وقتی طور پر تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کہ ہم یہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور باقی لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم ایک تھوڑے سے دنوں کے لیے جھنڈیاں لگا کے اور روشنیاں کر کے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی غلط ہوگا یا صحیح ہوگا لیکن بہرحال یہ تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ہم ایک عاشق رسول بن جاتے ہیں تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ اس طرح سے نہ کیا جائے ہاں اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سیرت کے حوالے سے زیادہ علم لے لیں آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں زیادہ علم لے لیں اور یہ جان لیں کہ ہمیں دین جو ہے وہ مکمل حالت میں ملا ہے اس میں کوئی کمی کوئی خامی کوئی کجی اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑی ہے اور جب آپ کے اوپر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا اور آپ پہ اپنی رحمت پوری کر دی تو جو جاننے اور سمجھنے والے لوگ تھے وہ رونا شروع ہو گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ چلا ہے کیونکہ دین مکمل کرنے کے لیے ہی آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہدایت کو مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں رکھا گیا اور اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آپشن رکھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں حضرت جبرائیل اینڈ پہ آئے یا آپ جانا تو آپ نے کہا تھا کہ وہی رفیق اعلیٰ ہے وہی بہترین رفیق ہے تو وہ اپنی وہ رفاقت جو اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ آپ اپنے کام پورا کرنے کے بعد آپ نے نہیں چاہا کہ وہ اس دنیا میں رہیں اور آپ نے چاہا کہ آپ اپنے رب سے مل جائیں جا کے تو یہ اس لیے دین میں کچھ بھی ایسی چیز ٹھیک ہے میں یہاں کہتے ہوئے مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اب بھی جو آج کل جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ربیع الاول میں وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آل نے آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ میری روح کام جاتی ہے کہ یا اللہ کہ ہم یہ کدھر کو جا ایک نا کیونکہ میں نے سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں ایک ٹرم ہوتی ہے ڈی سینسٹائزیشن کہ ایک چیز آپ کے سامنے اتنی دفعہ غلط چیز آپ کے سامنے بار بار فلیش ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کے لیے نارمل ہو جاتی ہے تو یہ جو نارمل ہو جانے والا تصور ہے اگر ہم ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کچھ نہیں کہتے ہم برا سمجھتے ہیں دل میں برا سمجھ لیا یعنی ہمارا دین کا وہ ایک پارٹ پورا ہو گیا ایمان کا لیکن جو بار بار دیکھتے پھر ایک چیز ہمارے لیے نارمل ہو جاتی ہے اور کوئی بندہ اس کے لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کیا یار مجھے کیوں بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ تو اب نارمل سی بات ہے سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات جو ہے اس کو نارمل دین کے معاملے میں کسی چیز کو بھی ہر چیز کو الرٹ ہو جایا کرے کہ یہ بات ہمیں جو ہے کہاں لے کے جانے والی ہے تو وہ پچھلی دفعہ ملتان میں ایک بچی تھی اس کو سجا کے حور بنا کے رکھا گیا تو مطلب یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں
تو خدارہ اس کے لیے ہاں میں صرف یہاں بول سکتی ہوں نا, میں روک تو نہیں سکتی, تو میں بولوں گی کیونکہ میرا بول دینا ہی میرے اللہ کے ہاں لکھا, یا جو ہم بیٹھے ہوئے سب لکھا جا چکا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب لکھ رہا ہے, ہر چیز پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہے, وہاں کی جو جتنا وہاں کا ڈیٹا اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے, اور یہ سارا ہمارے سامنے آ جانا. چاہے ہم کہہ بھی دیں کل کو جا کے کہ اللہ ہم تو ایک دن رہے تھے اور ہم ایک پہر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے وہ ریل چلائے گا تو وہ سب اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا, ہم آج کل پرسوں کسی دن ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو کمپرومائز نہ کریں اس چیز پہ کہ اب میں یہ نہیں, ہمارا کل کا پروگرام بہت اچھا تھا لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی نماز اثر چھوٹ گئی. آپ کو پتہ ہے نماز اثر کا چھوٹ جانا کیا ہے؟ نماز اثر کا چھوٹ جانا ایسا ہے آپ کی دنیا کا سارا مال, آپ کی ساری اولاد, آپ کا سب کچھ لٹ گیا اگر آپ کی ایک اثر چلی گئی. تو ہم نے اثر نمازوں کو کم سمجھ لیا, ہم نے فرض عبادات کو کم سمجھ لیا, اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے جو ہم نیکی سمجھتے ہیں. نیکی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, نیکی وہ نہیں ہے جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کریں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو اور وہ ہم نے کرنی. اور اللہ سے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جھوٹ مت بولو, آپ کے پیارے نبی نے کہا جھوٹ میں بولو. کچھ سچویشن میں اللہ کے نبی نے کہا یہاں جھوٹ بولو, اب وہاں سچ بولنا گناہ ہے, اور جہاں سچ بولنے کو کہا گیا ہے وہاں پہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو سچ نیکی کچھ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی بدی نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کہا کہ یہ نیکی ہے تو کرو, اور اس نے کہا کہ یہ برائی ہے تو کرو. ہماری عقل نہ ان نیکیوں تک پہنچ سکتی ہے, نہ ان برائیوں تک پہنچ سکتی ہے, نہ معراج کے واقعوں کو اپنے ذہن سے ثابت کریں, نہ کر سکتے ہیں, اپنی خواہش سے ثابت کریں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے نا. اس نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. تو بس وہ کہہ رہا ہے تو ماننے والے ہو جائیں. میں آپ سے صرف یہ کہتی ہوں ماننے والے ہو جائیں. نہیں عمل کر رہے نا, نہیں عمل ہو رہا نا, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ شیطان اپنی پوری فورس کے ساتھ آپ لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور اس نے آپ سے گناہ کروانا ہی کروانا ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ جیسے گناہ ہو جاتا ہے, اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے اس محفل میں کتنی گناہ ہوئے ہوں گے, اس محفل سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے, تو اللہ اس محفل کے گناہ ہمارے معاف کرے. ہر وقت استغفار کیا کرے. ہم خواتین, میں نے آپ لوگوں کو شاید ٹریننگ میں بتایا تھا کہ یہاں سے آفس سے جا کے نا گھر جا کے ضرور ایک دفعہ استغفار کیا کریں. ہم یہاں پہ کتنے نامحرموں سے ملتے ہیں, ہم پردے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ہم اپنے کام میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں, وقت میں کتنی ہم لوگ وہ کرتے ہیں, ایمانداری سے کام کرتے. تو یہ سارے ہمارے گناہ ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے. تو گھر پہنچ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میں صبح سے نکل کے اب گھر آئی ہوں نا, تو میرے یہ گناہ معاف کر دیں. اور جب گھر سے بہت اچھی بات کی, عمل کی طرف آتا, سیرت میں کچھ کمی نہیں ہے. اس کو پکڑ لیں, اللہ کے رسول کو پکڑ لیں, اس کی سنت کو پکڑ لیں, اس کی کتاب کو پکڑ لیں, وہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے گی. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے, صرف قرآن اور اللہ کے رسول اور ان کے جو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ. بس میں آپ کو بتا دوں, اس کے علاوہ آپ گمراہی میں چلے جائیں گے. راستے بہت ہیں گمراہی کے, سیدھا راستہ ایک ہی ہے, اس کو پکڑ لیں جو اللہ کے رسول نے آپ کو بتا دیا. جو سیرت ہے, جو ان کی زندگی ہے, اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو آگے انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو جب دوسرا فرمایا کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری سنت اور دوسرا جو ہے نا جی قرآن. جو اس پر عمل کرے گا وہ سیدھے رستے پہ رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حدیں ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. میرا مطلب آپ شادی کی طرف چلے جائیں, جو بچی ماشاءاللہ نکاح کر کے آتی ہے وہی جائز ہو جاتی ہے, جو سے اور وہ گناہ. اللہ تعالیٰ کی ساری حدیں ہیں کہ یہ کام اس سے منع کیا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے, اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ساری آسانیاں ہیں. اصل بات ہے ہم میں بھی کوتاہیاں ہیں جو کہ ہم میں بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم پوری طرح عمل کر سکیں, لیکن اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے رستے پر چلائے, اور تاکہ ہمارے لیے آگے آسانیاں ہوں. اور ہمیں اگلی فکر کرنی چاہیے جو کہ لامحدود زندگی ہے, جو کہ جہاں پہ موت ہے ہی نہیں. یہ ٹیمپریری لائف ہے, یہاں پہ کوئی زیادہ میکسیمم 100 سال گزار لے گا. آخر پہ اس پروسیس سے گزرنا ہے. جس سائڈ پہ ہمارے آباء و جداد باقی سب گئے ہوئے ہیں, اس پروسیس سے گزرنا ہی ہے. تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو ان کی سیرت طیبہ ہے, جو ان کی زندگی ہے, اسی طرح بتائے رستے پہ ہمیں چلنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم لوگوں نے مل بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجا,
جنہوں نے نعت خوانی کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے. اور یہ بلا شبہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس کامل انسانیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے جو ہر طبقہ فکر اور جو ہر شعبے میں جو بھی ہیں ان کے لیے مشعل راہ کا نمونے کے طور پہ ہم ان کو لے سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے جو مصر عرب میں جہالت کا ایک دور تھا، وہ اس کے جو تاریکی چھٹی امن قائم ہوا نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس سے جو تاریکی ختم ہوئی اور جو اجالا پھیلا وہ پوری کائنات میں پھیل گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات نمونہ کے طور پہ اب چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سپہ سالار کے طور پہ ان کو دیکھیں، اور ان کی جو انہوں نے جس طریقے سے عورتوں کے جو حقوق جو تھے ان پر لوگوں ان کا مقام دلوایا، ان کے وراثت میں ان کی عزت، اس کو انہوں نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا. رہتی دنیا تک وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نمونے کے طور پہ ہم ان کو لے سکتے ہیں، اور ان سے جتنا علم حاصل کر سکیں وہ ہماری اپنی حیثیت ہے. ورنہ ان کی سیرت پہ بات کرنا لکھنا کسی کے بس کی بات نہیں. کتابیں لکھنے والوں نے سیرت کی کتابیں لکھ دیں، کئی جلدیں لکھ دیں، پھر ابھی بھی ان کی تشنگی باقی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ابھی مزید بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ختم استطاعت نہیں تھی اتنی. لہذا ہمیں یہ ہے کہ ہر جو ہے لمحے پر ہر رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ نمونہ بنایا جا سکتا ہے. کسی قسم کا اس میں کمی نہیں ہے. کامل انسانیت وہ ان کی ذات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے سیرت پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا رب العالمین، یا اللہ یہ تیری پاک محفل سجائی گئی ہے، میرے مولا اس محفل میں ہم سے کوئی غلطی گستاخی کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو میرے مولا ہمیں معاف فرمانا. یا رب العالمین، تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے سرشار یہ مسلمان بندے بندیوں نے اللہ پاک ایک ادنا سی کوشش اور کاوش کی ہے. یا اللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب کا عاشق بنا. اللہ پاک ہمیں سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا رب العالمین ہمارے سروں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کا صدقہ کر کے ہماری بچیوں کی نظروں میں شرم و حیا پیدا فرما، ہم سب کی نظروں میں شرم و حیا پیدا فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں ایمان پیدا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف موڑ دے، ہمارے دلوں کو اپنے امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین، یا اللہ یہ تیری پاک محفل سجائی گئی ہے، میرے مولا اس محفل میں ہم سے کوئی غلطی، گستاخی، کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو میرے مولا ہمیں معاف فرمانا۔ یا رب العالمین، تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے سرشار یہ مسلمان بندے بندیوں نے اللہ پاک ایک ادنا سی کوشش اور کاوش کی ہے، یا اللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب کا عاشق بنا، اللہ پاک ہمیں سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے سروں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کا صدقہ کر کے ہماری بچیوں کی نظروں میں شرم و حیا پیدا فرما، ہم سب کی نظروں میں شرم و حیا پیدا فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں ایمان پیدا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف موڑ دے، ہمارے دلوں کو اپنے سجائی ہے اللہ ان سب کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ ان سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی مسلمان دوسرے ملکوں میں پریشان حال ہیں رب العالمین ان پہ اپنا خاص رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو آزادی کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو نست و نبود فرما۔ رب العالمین ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اسلام کو غلبہ، نصرت، فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ رب العالمین ہماری دعائیں اپنی بارگاہ الہی کی میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں خلوص اور احسان کے ساتھ رب العالمین اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین جن گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد ہیں اللہ اپنی رحمت کا صدقہ کر کے اللہ ان گھروں میں امن و سکون پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں رزق کی تنگی ہو رہی ہے، یا اللہ وافر اور وسیع رزق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے رحمت کا صدقہ کر کے ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے۔ یا اللہ ہم دنیا میں امن اور سکون سے رہیں اور ایمان میں رہیں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ ہمیں ایمان پہ موت دینا۔ یا رب العالمین ہماری آخرت آسان فرما دینا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے کر کے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے آفیسرز کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ انہیں اسی طرح کی کاوشیں اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا کرنا اور پڑھنا سب کچھ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویورز آئی ایم شور کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، لیکن پھر بھی ضرورت ہوگی آپ کے فیڈ بیک کی، اور گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کے ڈسٹرکٹ لاہور کا چینل ہے جس کا نام DBW ٹی وی لاہور کے نام سے رکھا گیا ہے۔ آج یہ چینل لانچ ہوا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اس چینل میں آپ دیکھ سکیں گے تمام وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کا فیلڈ سٹاف آپ کے سینٹر انچارجز دکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ آپ کو تمام ایکٹیویٹیز چینل پہ دکھائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ امتیاز شیخ کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ، کسی نئے پروگرام میں، کسی نئے ٹاپک پر۔ اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ۔